بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آئین میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, 27ویں آئینی ترمیم ہوئی, اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عوامی حلقوں میں ایک سوال زیر بحث آیا کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے, رولنگ ایلیٹ, یہ اپنے لیے تو ترامیم کر لیتی ہے لیکن ہمارے لیے بھی کوئی ترمیم ہونی چاہیے. تو آج ہم اس سوال پہ بات کریں گے کہ کیا واقعی پاکستان کے آئین میں تبدیلیوں کی اور ترمیموں کی مزید ضرورت ہے یا نہیں, اور اگر کوئی عوامی مفاد میں ترمیم ہو سکتی ہے جس کا فائدہ عام آدمی کو ہو تو وہ کیا ترمیم ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب ہارون الرشید صاحب, اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر سید علی ظفر صاحب. وہ آپ کو پتہ ہے ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے بھی ہے لیکن وہ بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں. تو ملک کے دو معروف قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہارون الرشید صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو سپریم کورٹ بار کے آپ صدر بنے ہیں اور آپ کو اس پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ جن وکلا نے آپ کو پورے پاکستان میں ووٹ دیا ہے وہ بھی آپ سے یہ پوچھتے ہوں گے کہ 26ویں ترمیم ہوگی, 27ویں ترمیم ہوگی, اب 28ویں بھی آنے والی ہے, تو کوئی ایسی ترمیم جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ جس کا پبلک کو بھی فائدہ ہو؟ بہت شکریہ حامد صاحب. مجھے یہ تو وکلاء کی مہربانی ہے کہ مجھ پہ انہوں نے فیتھ کیا ہے, اور میرا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ وکلاء کی ویلفیئر کی جائے. تو اس کے علاوہ جو بھی نیشنل انٹرسٹ میں بات ہوتی ہے ہم وہ کرتے ہیں. جہاں تک امینڈمنٹس کا تعلق ہے دیگر کا, پہلی جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں, ظاہر ہے علی ظفر صاحب بھی یہی پارلیمنٹیرین ہیں اور وہ پارلیمنٹس کا اختیار ہے. میں تو کیا پوری قوم چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے, ہماری جوڈیشری کو مضبوط ہونا چاہیے تاکہ کوئی انٹرفیرنس نہ ہو اور ادارے کنسٹیٹیوشن کے مطابق کام کریں. تو امینڈمنٹس کرنا آئین میں یا ادروائز جو بھی آئین کے متعلق انہوں نے کچھ چیز نہیں ضروری تو اسے ڈیلیٹ کرنا, تو یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, سینٹ کا کام ہے. جہاں تک دیگر امینڈمنٹس کا تعلق ہے, ادھر افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اسمبلی آتی ہے ادھر امینڈمنٹس نہیں ہوتی. مثلا اسلام آباد ہائی کورٹ بنی ہے 2011 میں کہ اس کی اس طرح, تو ابھی تک ہمارا ایڈوکیٹ جنرل نہیں ہے, یعنی کہ ایڈوکیٹ جنرل کانسٹیٹیوشنلی نہیں ہے. ویسے تو ایڈوکیٹ جنرل ہے لیکن وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تھرو یا جس طرح بھی ہے. لیکن 140 میں امینڈمنٹ اگر ہو جاتی, آج اتنا 15 سال ہو گئے, تو ہمارا ایڈوکیٹ جنرل کا اس میں منشن کیا جاتا ہے. اب تو جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب, وہ آپ کے گروپ میں تھے, آپ کو انہوں نے ووٹ دیا, تو آپ ان سے کہہ کے کروا لینا. نہیں, میں یہی وہ تو ہو ہی جائے, میں تو کروں گا, ریکویسٹ ضرور کروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اب وہ تو ابھی آئے, اس سے پہلے بھی آج 15 سال ہو گئے یا اس طرح. تو ہمارے 3 ایڈوکیٹ جنرلز, یہ تیسرے ہیں جی. تو یہ تو گورنمنٹ کی پرائم ڈیوٹی ہے کہ جس وقت اگر اپوائنٹ کرتے ہیں اسے, تو اس کے متعلق پہلے آئین میں تبدیلی بھی تو لائیں, جو بھی حکومت ہو. میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا. تو اسی طرح باقی جو ایجوکیشن کے متعلق ہے, اس میں ایجوکیشن ایکویلٹی آف سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں ہے ملک میں. امیر کی جو آپ اپروچ ہے وہ اس کی ایجوکیشن علیحدہ ہے, غریب کی علیحدہ ہے. اور ہماری جتنی بھی بیوروکریسی ہے اس میں 75 سے 80% لوگ جو ہیں وہ عام سکولوں کے پڑھے ہوئے گئے ہوئے, یعنی کہ اردو میڈیم علیحدہ ہے, انگلش میڈیم علیحدہ ہے, اور پھر مدارس بھی ہیں. اور جن چیزوں کو ایکویلٹی ہونی چاہیے, اور ہمارا تو مقصد ہی یہ ہونا چاہیے ہیلتھ اور ایجوکیشن پرائیورٹی ہونی چاہیے. کہ ہیلتھ میں آپ دیکھیں, ابھی ہم تو اسلام آباد میں ہیں, پیمز اور پولی کلینک میں جائیں ابھی, یعنی کہ رات کے کسی پیر تو ایمرجنسی میں رش لگی ہوتی ہے جی, اور لوگوں کی ٹریٹمنٹ ظاہر ہے ڈاکٹر. تو یہ جو 18ویں ترمیم کے تحت ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ صوبوں کے پاس گئے, اس کا فائدہ نہیں ہوا؟ فائدہ کیپٹل میں تو کیپٹل کی بات کروں گا. ابھی بھی دیکھیں آپ, پیمز میں اتنی بڑی بلڈنگ ہے, اتنا بڑا ایریا ہے, تو اگر آپ جہاں کے پیتھیٹک کنڈیشن ہے, کوئی بھی آپ کو ڈاکٹر سیریسلی نہیں چیک کرے گا, کوئی سٹاف آپ کو نہیں نظر آئے گا. تو ان چیزوں پہ اور ایجوکیشن پہ غور کرنا چاہیے جو ڈائریکٹ عوام سے متعلقہ میٹر ہے. جی علی ظفر صاحب, آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ جو آئین ہے اس میں بہت سی ترمیمیں ہو رہی ہیں, تبدیلیاں ہو رہی ہیں, کیا کوئی آپ کے ذہن میں ایسی ترمیم ہے کہ جس کا ڈائریکٹ فائدہ پاکستان کے عام آدمی کو ہو؟
جی پہلے تو میں واضح کرتا چلوں کہ یہ میرے پرسنل ویوز ہیں جو میں آپ کو دینے لگا ہوں، جی ٹھیک ہے. کیونکہ آئینی ترمیم جب آتی ہے تو مختلف اس میں پھر سیاست بھی انوالو ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ یہ ایک وکیل کی حیثیت سے مجھے پوچھیں اور ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے پوچھیں تو کافی معاملات ہیں اس آئین میں جو کہ تبدیل کرنے والے ہیں، کیونکہ آئین ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے. جی یہ جس طرح معاشرہ تبدیل ہوتا ہے اور وقت گزرتا ہے تو اس میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور آنی چاہیے. یہ پوری دنیا میں یہی رواج ہے. اب پاکستان میں کیا چیزیں ہیں جو آئین میں ہونی چاہیے جو عوام کی ڈائریکٹلی بالکل ڈائریکٹ ان کو بینیفٹ کرتی ہیں یا ان کے لیے ہیں. ایک تو سب سے ضروری چیز ہے کہ میرے خیال کے مطابق آئین میں جو لوکل گورنمنٹ ہے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ ہی لوگوں تک، اگر لوکل گورنمنٹ ہوگی تو لوگ ایکچولی اپنی جو ان کی آواز ہے اور ووٹ ہے اس کا صحیح استعمال کر کے سروسز لے سکتے ہیں حکومت سے. لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، چونکہ پاکستان میں ہر حکومت نے کوشش کی ہے نہ ہو، تو ضروری ہے کہ آئین میں ایسی تبدیلی آئے کہ یہ صوبائی حکومتوں پہ لازمی ہو کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز بھی کرائیں، 4 سال میں کرائیں، اور جو اپنا شیئر ہے فائنینسز کا وہ ان کو دیں. تو بہت سارا ریفارم ہے جو کہ میری نظر میں لوکل باڈیز کو کمپلسری بنانے کے لیے، لوکل گورنمنٹ کو کمپلسری بنانے کے لیے وہ ضروری ہے کہ آئین میں تبدیلیاں لائیں، کیونکہ اس کے بغیر عدالتیں فیصلے کرتے رہی ہیں لیکن جو بھی صوبہ ہے وہ اپنے قانون ایسے بناتے ہیں کہ وہ ایکچولی افیکٹو نہیں ہوتی. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے آپ کو بتاؤں میں، وہ ہے ہمارے آئین میں 2 قسم کے حصے ہیں. ایک ہے بنیادی حقوق اور ایک ہے سوشل جسٹس. سوشل جسٹس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم نے 1973 کے آئین میں ڈالی تھیں، جس میں ایک ذکر کیا ایجوکیشن کا، ایک ہیلتھ ہے، ہاؤسنگ ہے. اس طرح کی بہت ساری کنڈیشنز ہیں جو کہ ہم نے اس وقت ڈالی تھیں کہ یہ کمپلسری نہیں ہے، لیکن کوئی وقت آئے گا جب ان کو آپ نے فنڈامنٹل رائٹ یعنی بنیادی حقوق میں بنانا ہے تاکہ وہ کمپلسری ہوں، وہ ایک ذمہ داری ہو حکومت کی کہ وہ پوری کریں. اس میں 3 آئٹمز ہیں: ایجوکیشن، ہاؤسنگ اور ہیلتھ. یہ اب فنڈامنٹل رائٹس ہو جانی چاہیے، ان کو بنیادی حقوق بنانے چاہیے تاکہ وہ عدالتوں کے ذریعے ان پہ عمل درآمد ہو سکے اگر حکومت نہ کرے. تو یہ میرا خیال ہے ایک ڈائریکٹلی بینیفٹ ہوگا لوگوں کو اگر یہ فنڈامنٹل رائٹس میں اچھا، آپ نے وہی بات کی ہے جو کہ ہارون رشید صاحب نے بھی کہا کہ تعلیم اور جو صحت ہے یہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں تعلیم اور صحت جو ہے وہ صوبوں کو دے دیے گئے یہ دونوں سبجیکٹ. تو اب اگر ہم آئین میں دوبارہ تبدیلی کرتے ہیں تو کیا تبدیلی جو ہے وہ یہ ہوگی کہ یہ جو تعلیم اور ہیلتھ سے متعلقہ جو وزارتیں ہیں ان کو واپس وفاق میں لایا جائے یا صوبوں ہی کو مزید اختیارات دیے جائیں؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، میری نظر میں 18ویں ترمیم ضروری تھی اس وقت، کیونکہ ایک تو آپ نے جو جتنی امینڈمنٹس ڈکٹیٹرز نے کی تھیں، جتنی ترامیم آئین میں ڈکٹیٹرز نے کی تھیں ضیاء الحق سے لے کے مشرف تک، وہ واپس ہونی تھیں. تو 18ویں ترمیم کا ایک تو مقصد یہ تھا کہ وہ جو اوریجنل روح ہے، جو اصل روح ہے 1973 کے آئین کی، اس تک پہنچ جائیں. دوسرا یہ تھا کہ صوبوں کو جو ان کے جائز حقوق ہیں وہ دیے جائیں. تو 18ویں ترمیم میں وہ دیے گئے. لیکن ہم نے دیکھا، ایکسپیرینس سے دیکھا، میری ذاتی رائے ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ نہیں صوبے کر سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ واپس فیڈریشن کو دیں. سب سے اہم جو مجھے لگتا ہے آئٹم، اور اگر یہ شاید 27ویں ترمیم میں صرف وہ آئٹم لے کے آتے تو میں اپنی پارٹی کو شاید مجبور کرتا کہ وہ اس کے لیے ووٹ کرے، وہ ہے فیملی پلاننگ، یعنی کہ جو پاپولیشن پلاننگ ہے. اگر پاپولیشن پلاننگ ہم چونکہ صوبوں کے پاس رہ گیا ہے، ان کے پاس وسائل بھی نہیں اور ان کے پاس شاید اختیارات بھی نہیں اور شاید ول پاور بھی نہیں، یہ چیز ایسی ہے جو کہ واپس فیڈریشن کو آنی چاہیے، کیونکہ یہ چیز پوری ہماری معاشرے کو افیکٹ کر رہی ہے. اس کی اسٹریٹجی ضروری ہے کہ ایک ہی اسٹریٹجی ہو پورے ملک میں. دوسری چیز جو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، ایجوکیشن دے دی گئی تھی صوبوں کو، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو واپس کرنی پڑے گی، 18ویں ترمیم میں ریورس کرنا پڑے گا اور فیڈریشن کو دینی پڑے گی،
کیونکہ ایجوکیشن بھی یونیفارم ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ کو آئین میں شاید ضرورت نہ پڑے آپ کے آئین میں تبدیلی کریں, آپ اس کو CCI کے ذریعے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, یا صوبوں کو کہہ کے بھی آپ واپس لے سکتے ہیں, جس طرح ڈرگز کا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے ڈرگز بھی 18ویں ترمیم کے تحت جو میڈیسن تھی وہ بھی دے دی گئی تھی صوبوں کو. پھر صوبوں نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اور یہ درست بھی نہیں ہے کہ ایک ڈرگ لائسنس ہو پنجاب میں لیکن جب وہ سندھ میں پہنچے تو سندھ کہ آپ ادھر نہیں بیچ سکتے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ اختیارات دے دیے تھے صوبوں نے فیڈریشن کو کہ آپ یہ بنائیں اور آپ ایک یونیفارم قانون بنائیں. تو اس طرح ایجوکیشن کا بھی کیا جا سکتا ہے اور ہیلتھ کا بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آئین میں تبدیلی آ جائے تو کوئی, میرا خیال ہے یہ ایسی چیز ہے جو کسی صوبے کو اتنی افیکٹ نہیں کرنی چاہیے. صوبوں کا انٹرسٹ مختلف چیزوں میں ہوتا ہے, یہاں کمبینیشن بھی کی جا سکتی ہے. تو میری نظر میں 18ویں ترمیم میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ ڈیبیٹ بالکل ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے, لیکن اس کو بلڈوز نہ کریں. اس کو آپ بحث کر کے سارے اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے سمجھا کے کریں گے تو میرا خیال ہے یہ مان بھی جائیں گے لوگ, اور ایک اچھا قانون سازی, اچھی آئین کی ترمیم بھی ہو سکتی ہے. ہارون رشید صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پاپولیشن پلاننگ جو ہے وہ اس کو واپس دیا جاتا ہے وفاق کو, اور تعلیم کو بھی وفاق کو واپس دیا جاتا ہے, تو اس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مان جائے گی؟ دیکھیں یہ تو پیپلز پارٹی کا ہے کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. البتہ جو علی ظفر صاحب فرما رہے ہیں پاپولیشن کی حد تک, اور پاپولیشن کا کنٹرول یا پاپولیشن کے متعلق لاز جو ہیں وہ اصولاً ہونے چاہیے, اس لیے کہ ہماری آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس کو تو آپ ایگری کر رہے ہیں کہ فیملی پلاننگ جو ہے وہ فیڈریشن کے پاس ہونا ڈیفینیٹلی فیڈریشن کے پاس اگر نہیں ہے تو کم از کم فیملی پلاننگ کو امپلیمنٹ تو ہونا چاہیے. پروونشل گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ اگر نہیں ہے تو آپ اسے امپلیمنٹ کریں, اور جو بیٹر آئیڈیا ہے وہ پریویل ہونا چاہیے. اچھا, اب ایک اور چیز ہے جو لوکل گورنمنٹس کی بات کی ہے علی ظفر صاحب نے. ہم نے دیکھا کراچی میں تو میئر ہے جی, لیکن پاکستان کے بہت سے بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ میئر نہیں ہے. جیسے کہ لاہور میں میئر نہیں ہے, آپ کے اسلام آباد میں میئر نہیں ہے, کوئٹہ میں میئر نہیں ہے. اسلام آباد میں میئر رہا ہے لیکن اس وقت نہیں ہے. اس وقت نہیں ہے. لیکن یہ بھی علی ظفر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو ہونا چاہیے, اور لوکل گورنمنٹس کے پہ ہر 4 سال بعد یا جو بھی ان کا پیریڈ ہے اس میں الیکشن ہونے چاہیے, تاکہ جو پبلک کی نیسیسٹیز ہیں اس کو ختم کیا جائے, پرووائڈ کی جائیں. اچھا علی ظفر صاحب, یہ بتائیں کہ اگر لوکل گورنمنٹس کے جو قوانین ہیں, ان کو قوانین تو ہمارے پاس ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, تو اس عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے لوکل گورنمنٹس کا ٹینیور طے کرنے کے لیے, اور پھر یہ کہ اگر کوئی صوبہ الیکشن نہیں کرواتا, صوبائی حکومت جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کا الیکشن نہیں کروا رہی, تو اس کو بھی آنسریبل بنانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں کوئی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں؟ جی بالکل, میں جس طرح میں نے کہا ایک لوکل باڈی ریفارم اینڈ گارنٹیز جو ہیں وہ آئین میں ہونی چاہیے. سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے نا لوکل باڈیز کا, جو میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا, وہ یہ ہے کہ قانون سازی ہو جاتی ہے لیکن بہت سارے آئٹمز ہیں جو کہ لوکل باڈی کو کرنے چاہیے, وہ نہیں دیے جاتے ان کو اختیارات. اور بہت ساری ایک جو میجر مسئلہ آتا ہے کہ جو فنڈز ہیں وہ اگر آپ نہیں دیں گے لوکل باڈیز کو, اگر فنڈ پروونس اپنے پاس رکھے گا تو پھر لوکل باڈی ویسے ہی انفیکٹو ہو جائے گی. تو وہ فنڈ کی گارنٹی اور پرسنٹیج وہ آئینی ایک ترمیم کے ذریعے ہونی پڑے شاید. اور دوسری چیز یہ کہ کیا کیا چیزیں لوکل باڈی کے اختیارات میں آتی ہیں اس کی ڈیٹیل بھی آئین میں ہونی چاہیے, تاکہ ایک یہ نہ ہو کہ ایک صوبہ قانون بنا دے لیکن ایک صرف ہوا میں باڈی بنائے جس کے پاس اختیارات ہی نہ ہوں. آپ نیو یارک کا ایگزامپل دیکھیں کہ نیو یارک بھی ایک میئر جو ہے وہ ایک لوکل باڈی قانون کے تحت جو ان کا ہے اس کے تحت بنا ہے, لیکن وہ پریزیڈنٹ کے برابر ہے. یعنی کہ وہ اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, اتنی اہم ہو جاتا ہے لوکل باڈی کا الیکشن کہ وہ پریزیڈنٹس اور پوری جو سینٹس ہے اور کانگریس ہے وہ بھی اس میں انوالو ہو جاتی ہے اس الیکشن میں. یہ ہے ایکچوئل جمہوریت, یہ ہے گراس روٹ کی. اچھا, مجھے اب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اسلام آباد شہر کی.
تو اسلام آباد شہر میں اگر ایک لوکل باڈیز کے الیکشن کے ذریعے ایک میئر آ جاتا ہے، تو آپ نے نیو یارک کے میئر کا ذکر کیا، تو نیو یارک کا جو میئر ہے، پولیس جو ہے یعنی کہ لا اینڈ آرڈر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اگر اسلام آباد میں میئر آئے تو پھر وہ جو ہے وہ اسلام آباد کی جو لا اینڈ آرڈر کی جو ذمہ داری ہے وہ میئر کی ہونی چاہیے یا وزیر داخلہ کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ڈفرینٹ سٹیجز اینڈ ڈفرینٹ لیولز پہ بالکل سب جو پہلا لا اینڈ آرڈر کا جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے وہ تو میئر ہے، کیونکہ اس نے اپنے شہر میں انشور کرنا ہے کہ لا اینڈ آرڈر ہو، ورنہ لوگ اس کو نکال کے باہر پھینک دیں. انہوں نے ووٹ دیا ہے سروس کے لیے. ہاؤسنگ اس کے نیچے آئے گی، اس کے نیچے یہ جو سیوریج سسٹمز ہیں آئیں گے، اس کے نیچے گلیوں کی صفائی آئے گی. یہ سارا کچھ پھر بجائے چیف منسٹر کرے وہ پھر میئر کرے گا ہر شہر میں، اور ہر شہر اپنا ٹیکس خود لے گا، اور اپنی جو انڈسٹری لگے گی اس شہر میں وہ اس کی یا کمرشل ایکٹیویٹی ہوگی وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا تاکہ وہ شہر گرو کرے. اس طرح ہی ڈفرینٹ کسی ملک میں آپ چلے جائیں تو ایک آپ اس میں شہروں کی کمپٹیشن ہوتی ہے، آپ اس میں سٹیز کی کمپٹیشن ہوتی ہے. وہ اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں ادھر آئے، ہمارا ہاؤسنگ سسٹم اچھا ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہے، ہماری صفائی بہتر ہے، آپ ادھر آ کے رہیں، آ کے ٹیکسز بھی دیں اور ہم آپ کو سہولیات بھی دیں گے. تو یہ سسٹم ہے جو ہمیں امپروو کرنا ہے. تو ایک نیشنل لیول پہ ہوگا. ایم پی اے کا کام یہ نہیں ہے، چیف منسٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جا کے گلیاں صاف کرائے. یہ ایکچولی گراس روٹ جمہوریت کا کام ہے. اس کے ساتھ ایک اور اچھی، میں ذرا ہارون رشید صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لوں. ہارون صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں بالکل یہی ہے کہ آرٹیکل 140 میں انسفیشینٹ ڈیولوشن آف پاور ہے پروونسز کو اور لوکل گورنمنٹس کو، اور لوکل گورنمنٹس کو فنڈز کی پروین ہونی چاہیے، انہیں سفیشینٹ فنڈ دیے جائیں جن کا تعلق ڈائریکٹ عوام سے ہوتا ہے. اور جو فنڈز میں اپنے طور پہ کہوں گا کہ جو فنڈز ایم این ایز کو دیے جاتے ہیں علاقے میں ڈیولپمنٹ کے لیے یا ایم پی ایز کو دیے جاتے ہیں، وہی فنڈ جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو دے دیے جائے تاکہ وہاں پہ رورل ڈیولپمنٹ. تو ایک ترمیم ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے آئین میں جس کے تحت جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں ان کو جو فنڈز ملتے ہیں جی وہ بند کر دیے جائیں؟ وہی نا، وہ بند کر دیے جائیں. ادروائز تو وہ فنڈز اگر ڈائریکٹ لوکل گورنمنٹس کو دیں تو پبلک بھی انہیں اکاؤنٹیبل سمجھے گی، اپنے نمائندوں کو لوکل گورنمنٹ کے جو نمائندے ہوں گے ان سے پوچھے گی کہ یہ ہماری ضروریات ہیں جو میونسپل کمیٹی کے تحت جو آتے ہیں. تو وہ سیوریج سسٹم ہے، جس طرح علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے، گلیاں اور یہ چیزیں، یہ ساری لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، یہ ایم پی ایم این اے کا کام ہی نہیں ہے. تو جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ سارے فنڈ جو ہیں، چاہے وہ رورل ہے چاہے وہ سٹی ہے، سارے لوکل گورنمنٹ ہوگی تو وہ ان کو پرووائڈ کیے جائیں جو کام بھی کریں. اور اس کے علاوہ بھی اگر امینڈمنٹ دیکھیں تو کرمنل لا میں بھی امینڈمنٹ بہت ضروری ہے. یہ انگریز کے دور کا بنا ہوا ہے اور ابھی تک وہی چل رہا ہے. کسی میں 50 روپے جرمانہ ہے اور کسی میں 1 مہینہ سزا ہے. اگر دودھ میں ملاوٹ کی جاتی ہے تو اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. اگر کھانوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے تو اس سے بڑا اس کی سزائیں بڑھائی جائیں. ہماری عوام کو جو ہے وہ صحت کے پرابلم بیسیکلی یہ کھانوں پہ ہوتے ہیں. جتنے بھی آپ کے ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں کسی کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. جس طرح کا گوشت ہوتا ہے، جس طرح کے نہیں، لیکن یہ فوڈ اتھارٹی والے چھاپے تو مارتے ہیں. چھاپے مارنے کی بات تو نہیں ہے نا، اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، کرمنل امینڈمنٹس بھی اور سول میں بھی امینڈمنٹس ہونی چاہیے، اور ہر سول کیس کتنے عرصے میں ختم ہونا چاہیے یہ ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ سول جج کے پاس اگر کوئی کیس جاتا ہے تو اسے 6 مہینے میں ختم کرے، سال میں کرے. اسی طرح کرمنل کا ہے، میجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ 6 مہینے میں اسے ختم کرے، اور اگر سیشن ٹرائل ہے تو اسے سال میں ختم کرے. جہاں پہ مرڈر کیس 2-2 3-3 سال چلتے ہیں، یہاں پہ میجسٹریٹ کے پاس ایکسیڈنٹ کیس جو ہے وہ 5-5 سال چلتا ہے. حالانکہ وہ ایکسیڈنٹ کیس تو کیس ہی نہیں ہوتا، وہ تو آن دی اسپاٹ بھی ڈیسیژن ہو سکتا ہے اس کا. اچھا علی ظفر صاحب، یہ آپ کیونکہ خود پارلیمنٹیرین ہے تو میں نے کہا آپ کا بھی موقف اس میں آ جائے کہ کیا آپ اسے ایگری کریں گے اس رائے سے کہ آئین میں ایک ایسی بھی تبدیلی بھی ہونی چاہیے کہ جو ایم این ایز ہیں اور سینیٹرز ہیں ان کو جو ڈیولپمنٹ فنڈز ملتے ہیں وہ بند کر دیے جائیں؟ جی بالکل. دیکھیں ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں، جس طرح ابھی ذکر ہم کر رہے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے، یہ لوکل باڈیز کا کام ہے. ایم پی ایز
اینڈ سینیٹرز اینڈ ایم این ایز کا کام ہے قانون سازی اور اوور سائٹ. وہ اوور سائٹ کر سکتے ہیں لوکل باڈیز پہ, وہ اوور سائٹ کر سکتے ہیں اپنی پروونشل حکومتوں پہ, وہ اوور سائٹ کر سکتے ہیں فیڈرل حکومتوں پہ. وہ انسٹیٹیوشنز جو حکومت کے نیچے آتی ہیں ان پہ اوور سائٹ کریں اور دیکھیں کہ وہ اپنی کارکردگی ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں, اور ان کو سجیشنز دے سکتے ہیں, ان کو ڈائریکشنز دے سکتے ہیں. یہ کام ہے. اس میں میرا خیال ہے فنڈز کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں, آپ کے پاس یہ ضرور فنڈ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ آپ کی ایک ریسرچ ٹیم ہو, جس طرح باہر ہوتا ہے, اور آپ ریسرچ کریں اور آپ تھنک ٹینکس بیٹھائیں اور آپ سوچیں اور اپنا دماغ استعمال کریں, انٹلیکچوئل ڈیپتھ دیں. یہ تو ضرور ہوتا ہے. لیکن ڈیولپمنٹ کرنا کہ آپ نے بلڈنگ کرنی ہے نہیں کرنی ہے, سڑک بنانی ہے نہیں بنانی, یہ ایک سینیٹر, ایم این اے, ایم پی اے کا کام نہیں ہے جنرلی. لیکن ابھی تک ہم اس لیے لوکل باڈیز نہیں میرا خیال ہے بنا سکے کیونکہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان فنڈز پہ بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ ڈیوالو ہو اور جا کے میئرز یا لوکل باڈیز کے پاس وہ فنڈز آئیں. ہم یہ جو جی ایک اور جی آپ کریں, اپنی بات کمپلیٹ کریں. میں نے کہا ایک اور ضرور, آپ چونکہ لوگوں کے بھلائی کی بات کر رہے ہیں تو آئین میں 2-3 اور ترامیم بھی ضروری ہیں بڑی. جی, اور میرا خیال ہے ایک ضروری ہے کہ جو بہت سارا ڈسکریشن ہے, ثوابدید ہے حکومتوں کی اپوائنٹمنٹس کے بارے میں, اس کے اوپر بھی کچھ گارنٹیز ہونی چاہیے کہ جو اہم اپوائنٹمنٹس ہیں وہاں کیا میرٹس ہونے چاہیے اور کیا میرٹس کی پالیسیز ہونی چاہیے, وہ بھی گارنٹی ہونا چاہیے آئین میں. میرا خیال ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. ایک ضروری اہم ترمیم ہو سکتی ہے, اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جی, ہم ابھی تو آپ کے پروگرام پہ گفتگو کر رہے ہیں, پوائنٹس بتا رہے ہیں, لیکن ڈیبیٹیبل پوائنٹس ہیں, اور یہ ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ غور و فکر ضرور ہونا چاہیے. جی علی زفر صاحب, ہم مزید گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر جناب ہارون الرشید صاحب اور سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب. اچھا, آپ نے ہارون الرشید صاحب شروع میں ہی کہا کہ تعلیم کا جو شعبہ ہے اس میں بھی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے, آئین میں کوئی ترمیم ہونی چاہیے. ہمارے پاکستان کے آئین کا جو آرٹیکل 25A ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 5 سال کی عمر سے لے کے اور 16 سال کی عمر تک کا جو بچہ ہے اس کو مفت تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. ایک تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, کوئی بھی نہیں ہو. دوسرا, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ 5 سے 16 کی بجائے 5 سے 18 سال تک ہونا چاہیے؟ کیونکہ بہت سے جو بچے ہیں وہ لیٹ سکول میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ تعلیم جاری رکھ سکیں, تو اس میں تھوڑا عمر میں اضافہ ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن ٹوٹل جو ہے نا, چاہے وہ جتنی بھی ہے, وہ حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے. ہاں, 18 سے زیادہ بھی اگر وہ بیچلر ہے یا ڈگری ماسٹر ڈگری لیتا ہے, اور جس طرح آپ انہیں اچھے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں فنڈ, تو سارے لوگوں کا یہ رائٹ ہے جو ایجوکیشن وہ حاصل کرے. ایجوکیشن کو تو ملک میں مفت ہونا چاہیے, اور اسی طرح ہیلتھ کو جو ہے وہ مفت ہونا چاہیے. اس جو زکوٰۃ کے پیسے آپ لگاتے ہیں, جو بڑی بڑی ہاسپٹلز میں جس طرح سروسز دی جاتی ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, اور جتنے فنڈز گورنمنٹ ہاسپٹلز میں استعمال ہوتے ہیں, اور وہی اگر پراپرلی کسی پرائیویٹ سوسائٹی کے حوالے کر دیے جائیں, سینئر بیوروکریٹس ریٹائر ہوتے ہیں, ان کی لک آفٹر میں ہوں, تو یہ ہاسپٹلز کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. اسی طرح ایجوکیشن کا نظام بہتر ہو سکتا ہے. جتنا آپ کسی کے بیوروکریسی کے کنٹرول میں ہوں گے یا کسی افسر کے کنٹرول میں ہوں گے تو وہ کام نہیں ہوتے. جتنا بھی آپ پرائیویٹ لوگوں کی یونین کو جو بھی سمجھیں, فلاں لوگ ہر لوکیلٹی میں, چاہے کسی محلے کی ہے, کسی سٹی کی ہے, کسی شہر کی ہے, تو وہ ہاسپٹلز 5-10 لوگوں کا کمیٹی بنا کے ان کے حوالے کریں, اور فنڈز جو ہیں وہ ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ بھی ڈونیٹ کریں گے. یہ پبلک جو ہے نا وہ خود جو سرمایہ دار لوگ ہیں جو عیدی ویلفیئر کو دیتے ہیں, میں خود ایسے لوگوں کو, میں عیدی ویلفیئر کے وکیل ہوں, اس میں لوگوں نے کروڑوں کی پراپرٹی عیدی اس کے نام ویلفیئر کے نام کیے اپنے مکانوں کے, مکان کمرشل پشاور میں, اسلام آباد میں ان لوگوں نے دی ہے. تو لوگ, آپ ٹرسٹ جب کرتے ہیں لوگ, تو اس ٹرسٹ کا جب فائدہ ہو کہ اس کا بینیفٹ ہو جس کو بھی, تو اس طرح کے جو اماؤنٹ ہے وہ اگر ہاسپٹل میں لگ جائے
یا ایجوکیشن پہ لگ جائے تو میرے خیال میں بہت پبلک کو فائدہ ہوگا۔ علی ظفر صاحب، ہمارے پاکستان کا جو آئین ہے اس کا ایک آرٹیکل ہے 38 بڑا تفصیلی آرٹیکل ہے، اس کی بہت سی آگے ذیلی شکیں ہیں، تو اس کو اگر پڑھیں تو جو ہے نا بندہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی حسین خواب دکھایا جا رہا ہے کہ روٹی، کپڑا، مکان، روزگار، ہر چیز جو ہے وہ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو اس آئین کے اس آرٹیکل میں جو شکے ہیں، جو وعدے کیے گئے ہیں پاکستانی شہریوں سے، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ زہران ممدانی نے بھی یہی نعرہ لگایا، نیو یارک کا میئر بن گیا یہ نعرہ لگا کے، جبکہ 1973 کے آئین کے آرٹیکل 38 میں یہ وعدہ جو ہے پہلے سے شامل ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ عمل درآمد کو ممکن بنانے کے لیے، آئین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئین میں کیا کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جی، جس طرح میں نے اپنی انٹروڈکشن میں بتایا کہ جب 1973 کا آئین بنا تھا تو کچھ تو بنیادی حقوق تھے۔ جی، وہ بنیادی حقوق کو آپ اگر حکومت آپ کو نہیں دیتی تو آپ عدالتوں کے پاس جا کے ان پہ عمل درآمد کرا سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے رائٹس تھے، جس طرح آپ نے آرٹیکل 38 کی بات کی، جن کو سوشل جسٹس رائٹس کہا جاتا ہے، اور وہ جیسا روٹی، کپڑا، مکان، ہاؤسنگ ہو گئی، اس میں ہیلتھ ہو گئی، یہ ساری جو معاملات تھے، یہ اس وقت 1973 میں سمجھا گیا تھا کہ ہم اس کو ایک ایم یا آبجیکٹ، ایک انٹینشن کے طور پہ رکھیں گے، اور جس طرح ترقی ہوتی گئی ہم ان کو اٹھا کے ان میں سے ایک یا دو یا تین یا ساری بنیادی حقوق میں لیتے آئیں گے تاکہ حکومت کی ذمہ داری بنتی جائے۔ لیکن 1973 سے لے کے آج تک وہ آئٹمز نہیں اٹھائے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ ایجوکیشن ادھر ہے سوشل رائٹ کی، لیکن وہ ابھی تک پوری طرح بنیادی حقوق نہیں بنی۔ اس کو اٹھا کے اگر آپ بنیادی حقوق بنا دیں گے تو پھر وہ حکومت کی ذمہ داری بن جائے گی، اور ان کو اگر وہ نہیں اپنی امپلیمنٹ کرتے، عمل درآمد نہیں کرتے اس رائٹ پہ، ایجوکیشن نہیں دیتے، تو پھر آپ عدالتوں سے جا کے آرڈر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہیلتھ ہو گئی، اسی طرح باقی آئٹم جو بہت سارے لسٹ کیے ہیں 38 میں بھی، ان کو آپ پک اینڈ چوز کر کے جو وسائل کے مطابق، حکومت کے وسائل کے مطابق ان کو اگر آپ بنیادی حقوق بنا دیں گے تو میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے۔ اب تو 1970 سے آپ گنے کتنے سال ہو گئے ہیں، اب وقت آ گیا ہے پوری دنیا میں یہ سوشل جسٹس والی چیزیں بنیادی حقوق میں اب شامل ہو گئی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو بنیادی حقوق میں ڈالیں، پھر سمجھ آئے گی آپ کو کہ حکومت کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ ادروائز یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ 38 صرف ایک اچھا خواب رہ جاتا ہے، لیکن وہ چونکہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا تو وہ ایک خواب ہی رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا، یہ میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا ہے کہ جب 26ویں ترمیم تھی تو 26ویں ترمیم میں جو جے یو آئی تھی، اس کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے اس میں ایک شک شامل کروائی تھی کہ 1 جنوری 2028 تک ربا ختم ہو جائے گا، یعنی کہ انٹرسٹ ختم ہو جائے گا، اور اس کا بھی ذکر ہے آرٹیکل 38 میں، 38 میں یہ بھی تھا، لیکن ٹائم لائن مقرر نہیں تھی، تو انہوں نے اس میں ٹائم لائن مقرر کروا دی۔ تو یہ کیا کوئی ٹائم لائن مقرر ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آرٹیکل 38 کی ایک شک میں یہ کہا گیا ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان فراہم کرنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، تو ہم کوئی ترمیم کے ذریعے ٹائم لائن مقرر کروا سکتے ہیں؟ جی کرا سکتے ہیں، لیکن اس پہ بڑی سوچ بچار کرنی پڑے گی، اور تاریخ بھی دیکھنی پڑے گی، وسائل کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے ایک دم ہی کہہ دیا کہ ہر ایک کو ایک طرح سے رہائش دینی ہے اور یہ ذمہ داری ہے حکومت کی، تو وہ شاید ایک دم تو پوری نہ ہو سکے، لیکن اگر آپ کوئی ٹائم لائن بنائیں گے ریزنیبل قسم کی، تو پھر حکومت اس کے اوپر کام کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی۔ کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے، کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے گریجویشن کر لی ہوئی ہے یا ماسٹرز کر لیا ہوا ہے تو اس نوجوان کو ریاست جو ہے وہ ایک مخصوص مدت میں روزگار فراہم کرے، اور اگر روزگار فراہم نہیں کرتی تو کم از کم اس کے لیے سوشل سیکورٹی کا بندوبست ہو سکتا ہے نا۔ سوشل سیکورٹی کا ذکر ہے آرٹیکل 38 میں۔ بالکل ہے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ زیر بحث آنی چاہیے، لیکن پھر آپ اس کو ایک طرح سے بیلنسڈ طریقے سے دیکھیں۔
آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ایک کو سوشل سیکیورٹی دینا شروع کر دیں ایک دم، ٹھیک ہے حکومت کے پاس صحیح نہ ہو. تو جی. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کو سمجھ بوجھ کے ایک ٹائم لائن یا ایک کم از کم ایک ریزنیبل اماؤنٹ سیٹل کرنا چاہیے. اور باہر کے ملکوں میں ہے، بالکل بہت سارے ملکوں میں ہے. ہم نے اپنی جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے ایک انشورنس، ہیلتھ انشورنس کا ایک سسٹم شروع کیا تھا جس کے اندر مفت علاج تھا. وہ اب کنٹینیو نہیں ہو رہا، لیکن ہم نے شروع تو کیا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ اسی چیز کو کیا تھا. یہ جو میں جس آرٹیکل کا ذکر کر رہا ہوں نا 38 کا، دراصل یہ ایک ویلفیئر سٹیٹ کا جو تصور ہے نا، یہ اس کو سامنے رکھ کے یہ آرٹیکل شامل کیا گیا تھا. اور کچھ اور بھی آرٹیکل ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہارون رشید صاحب، ہم کیونکہ صحافی ہیں تو ہم آرٹیکل 19 کو بھی بڑی تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بظاہر اس میں آزادی اظہار کی ضمانت دی گئی ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی کچھ شرطیں بھی ہیں. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ان شرائط پہ، لیکن ایک شرط جو ہے وہ بڑی لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا شرط ہے کہ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ آپ اگر کسی دوست ملک پہ تنقید کریں گے تو اس پہ بھی آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن تعریف نہیں کی گئی کہ دوست ملک کون ہے. اب جس کے ساتھ بھی آپ کے سفارتی تعلقات ہیں وہ آپ کا دوست کنسیڈر ہوگا. تو انڈیا کے ساتھ آپ کے سفارتی تعلقات ہیں لیکن اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. تو اگر میں کہوں کہ اسرائیل دشمن ہے، انڈیا ابھی آپ کے ساتھ اس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آرٹیکل 19 میں یہ ایک تبدیلی ہونی چاہیے کہ دوست ملک کی تعریف شامل کی جائے؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ تبدیلی ہونی چاہیے، اور دوسری یہ ہے کہ ابھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو بنی ہے وہ یہ انہی چیزوں کو دیکھیں گی. اچھا. اب یہی پٹیشن جائے گی کہ یہ جو دوست ملک ہیں یہ آپ گورنمنٹ کو پارٹی بنا کر تو ان کو ڈیفائن کروا لیں. اور سیکنڈلی جو زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہیلتھ سروسز اور ایجوکیشن کو کمپلسری سروسز کی جائے کانسٹیٹیوشن. مجھے لگتا ہے کہ یہ 28ویں ترمیم میں آ جانا ہے. یہ آنا چاہیے. اگر یہ بات ہے تو دیکھیں نا، آپ لوگ ہاسپٹل کو بھاگتے ہیں، کسی کو کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر یعنی کہ لو بھی ہو تو، یا شوگر زیادہ ہو یا کم ہو، یہ ساری بیماریاں ایمرجنسی میں آتی ہیں، اور ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ڈاکٹر اور نرسز جو ہیں وہ روڈ پہ دھرنا دے دیتے ہیں. تو اس لیے یہ سروسز جو ہیں یہ کمپلسری ہونی چاہیے. اب ایجوکیشن ہے، اگر اساتذہ ہڑتال پہ چلے جائیں، 2 ہفتے پڑھائیں نا، تو یہ کون سفر کرتا ہے؟ اسٹوڈنٹ کرتا ہے، ادھر پیشنٹ کرتے ہیں. تو یہ قانون سازی یہ ہونی چاہیے جو ہونی چاہیے. علی زفر صاحب، ایک آخر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے، لیکن میں نے تو جو پاکستان کی ایک کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے، ایک آئینی تاریخ ہے، اس کو سامنے رکھ کر یہ سوال میرے ذہن میں آ گیا، اس گفتگو کے دوران ہی ذہن میں آ گیا. وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 8ویں ترمیم آئی، اس میں بہت سے اختیارات جو ہیں وہ صدر کے پاس چلے گئے. اس کے بعد وہ جب صدر چلا گیا تو وہ 8ویں ترمیم بھی کچھ عرصے کے بعد چلی گئی، پارلیمنٹ کے ذریعے چلی گئی. پھر ایک 17ویں ترمیم آئی، پھر ایک اور فوجی صدر تھا، اس نے 17ویں ترمیم کے ذریعے بہت سے اختیارات لے لیے، لیکن پھر وہ 17ویں ترمیم، وہ صدر چلا گیا تو وہ 17ویں ترمیم بھی چلی گئی. اور پھر ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 26ویں ترمیم آئی. 26ویں ترمیم میں آئینی بینچ بنا، اب وہ بھی چلی گئی، اب آئینی عدالت بن رہی ہے. تو اگر یہ 8ویں 17ویں 26ویں ترمیم چلی گئی تو آپ کو خدشہ ہے کہ 27ویں ترمیم بھی کبھی نہ کبھی چلی جائے گی واپس؟ جی دیکھیں، 27ویں ترمیم کا تو ایک آئی تھنک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ تو میری نظر میں اخلاقی طور پہ بھی، قانونی طور پہ تو شاید الگ بات ہے، لیکن اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ یہ امینڈمنٹ ہوئی نہیں، کیونکہ امینڈمنٹ کہتی ہے 2/3 میجورٹی چاہیے. 2/3 میجورٹی حکومت کے پاس نہیں تھی. ان کو 2 چوری کرنے پڑے ووٹس جو تھے سینیٹر. تو اگر اس کی عمارت کی بنیاد ہی سینٹ کی بات کر رہا ہوں، عمارت کی بنیاد ہی جو رکھی گئی ہے اس 27ویں ترمیم کی، وہی دھاندلی پہ ہے یا ملاوٹ پہ ہے بیسڈ، تو پھر وہ تو کنسنسس بیسڈ ہے ہی نہیں. 27ویں ترمیم وہ چاہے اچھی ہو یا بری ہو، وہ میرٹس کی بات ہے.
اس میں اچھائیاں ہیں یا برائیاں ہیں وہ بھی ڈسکشن بات کی ہے، یہ لاسٹ نہیں کر سکتی۔ اچھا، ہمارا وقت ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ ہارون الرشید صاحب، علی ظفر صاحب۔ ہم نے آج یہ دراصل کہ کیا عوام کے مفاد میں، نوجوانوں، سٹوڈنٹس، عورتوں، اقلیتوں، ان کے مفاد میں بھی کوئی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہارون الرشید صاحب نے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر سید علی ظفر صاحب نے یہ کہا ہے کہ بہت سی ترامیم کی گنجائش موجود ہے، اور آئین میں کوئی ایسی بھی ترمیم ہونی چاہیے کہ پاکستان کے عام آدمی کو یہ احساس ہو، شکر ہے کوئی ترمیم ہمارے لیے بھی ہو گئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔